اچھا جی، السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق ہے 10th کلاس کا دام جماعت کا پہلا سبق ہے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ میں نے اس کا ایک مطالعہ کیا ہے، عمودی مطالعہ، مطلب ایک افقی مطالعہ ہوتا ہے اور ایک عمودی مطالعہ ہوتا ہے۔ افقی مطالعہ کون سا ہوتا ہے؟ افقی لائن کسے کہتے ہیں بیٹا؟ افقی لائن کسے کہتے ہیں؟ افق کسے کہتے ہیں جی؟ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں پہ جب آپ کھڑے ہو کے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ لال ہوتا ہے، اسے افق کہتے ہیں۔ تو جو زمین کے پیرلل، زمین کے متوازی جو لائن ہوتی ہے اسے افقی کہتے ہیں، اور جو زمین کے اپوزٹ، جو زمین کے اوپر 90 کا زاویہ بنائے اسے عمودی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میں نے اس سبق کا عمودی مطالعہ کیا ہے، یعنی میں نے اس کی سطروں کا ایسے مطالعہ نہیں کیا بلکہ یوں اوپر سے تھوڑا تھوڑا دیکھا ہے کہ اس میں کیا بات ہے۔ تو آج کے سبق میں پروفیسر مرزا محمد سعید والے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سبق کسی شخص کی وفات پہ لکھا گیا اور پھر اس کی محاسن اور اس کی خوبیاں اس شخص کی بیان کی گئی ہیں۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں۔ آج ہم صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ سوئم کسے کہتے ہیں؟ سوئم کسے کہتے ہیں؟ تیسری جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ اب پینسل رکھتے ہیں، کاپی رکھتے ہیں، کہیں چھوڑ دیں، میں پڑھا رہا ہوں۔ سوم کسے کہتے ہیں؟ سوئم ہے اول، دوم اور سوم، تیجا، پنجابی میں کہتے ہیں تیجا۔ ہم لوگوں میں پنجاب میں، انڈین پنجاب میں سکھوں کے ہاں اور ہندوؤں کے ہاں تیجا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مشترک ہماری ثقافت ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہم سوئم کرتے ہیں، تیسرے دن ختم کوئی درود، کوئی پنڈت پادری بلا کے دونوں طرح کے لوگ اپنے اللہ واسطے تقسیم کرتے ہیں چیزیں۔ تو مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض موت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، یعنی کہ ان کے زندگی بھی انہوں نے بتایا کہ خاموش رہی ہے، زیادہ ہنگامے والے آدمی نہیں تھے، اور موت بھی خاموشی سے ہوگی، اتنی خاموشی سے کہ تیسرے دن ان کو پتہ چلا۔ مضمون لکھنے والے کو، مضمون لکھنے والے کو کیا کہیں گے ہم؟ لکھائی۔ ٹھیک ہے؟ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ سناونی شدھ اردو ہے، یہ سناونی، سناونی سننے سے ہے، خبر سنی جاتی ہے نا، اس کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ اتنا بڑا آدمی ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی، سناونی یہ دیکھ لو، یہ میں پوچھوں گا آپ سے کیسے لکھنا ہے، سناؤ اور نی، ان کی سناونی ہم تک نہ، یہ نئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور سناؤ کے حمزہ کو اوپر سے ہم مٹا دیں گے، اب یہ سناونی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ورنہ سناونی ہو جاتا، اب یہ سناونی ہے، سناونی۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ زندہ قوموں کا یہ شعار، عادت، شعار جو ہے عادت ہو گیا، شعار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قیمتی لوگوں سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک کا ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا۔ ایک کا ایک ہی، ایک کا ایک ہی، اچانک، ایک دم۔ ٹھیک ہے؟ ایک کا ایک ہی کو جملے میں استعمال کریں۔ ہر بندہ یہاں سے ایک لفظ چن لے، اس کو جملے میں استعمال کرے گا۔ ہاں جی، ایک کا ایک ہی کو آپ استعمال کریں، آپ استعمال کریں ایک کا ایک ہی کو۔ جی کوئی بھی جملہ، جی کوئی بھی جملہ، یقیناً کوئی بھی جملہ۔ ایک آئی کی میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ اگر آپ کو کلاس میں پریزنٹ رہیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سناونی کا بنا سکتی جملہ،
اس کی بات سناونی کو سمجھ میں نہ آئی. اس کی بات سناونی کو سمجھ میں نہ آئی. سننے والے نہیں بیٹا، سناونی سننے والے کو نہیں کہتے ہیں، سناونی خبر کو کہتے ہیں. تو سناونی ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. کتنا آسان جملہ ہے. ہاں جی شعار. شعار کا کیا مطلب تھا؟ عادت. ہمیں سچ بولنا اپنا شعار بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں. آپ میرے ساتھ چلیں، میں کھڑا کرنا شروع کر دوں گا آپ لوگوں کو، اور یہ لائیو بھی جائے گا. ٹھیک ہے، پنشمنٹ آپ کی یوٹیوب پہ لائیو بھی جائے گی. اچھا، تو مرزا صاحب کو یوں ایک ہے کہ ہم سے چھین لیا گیا. عالم کی موت ہوتی ہے. واہ، عالم کی موت ہوتی ہے. عالم ایک ہوتا ہے، عالم ایک ہوتا ہے، عالم. میرے خیال میں بہت سے علوم کا ماہر جو آدمی ہوتا ہے اسے عالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جملوں میں استعمال کرواؤں گا میں. عالم کہتے ہیں دنیا، ایک جہان. تو عالم کی موت، انٹلیکچوئل کی موت ایک جہان کی موت ہوتی ہے. ایک انٹلیکچوئل جب جاتا ہے تو دنیا میں ایک بہت بڑی فوتگی ہو جاتی ہے. بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے جانے سے ہمیں یعنی اردو کی دنیا کو کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کی عدم موجودگی میں رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی. اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا. زخم بولے، سب بولے زخم نہیں بولنا. ٹھیک ہے، شاباش. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر. یہ کوئی نہایت اہم آدمی ہے، اور یہ انسانی ایک تخلیق کار کے لیے یہ سب سے اہم عادت ہوتی ہے. اگر وہ یہ عادت اپناتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہے. اگر اسے یہ عادت اپنانی نہیں پڑتی بلکہ اس کے اندر بلٹ ان موجود ہے تو پھر یہ تخلیق کے لیے بہت اچھا ہے. اس فرد کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کو پروجیکشن نہیں ملے گی، اس کو سرکاری ایوارڈ نہیں ملیں گے، اس کے بچے ذرا مشکل میں رہیں گے. لیکن وہ جم کر لگ کر اپنی تخلیق کرے گا، کسی بھی قسم کی جانبداری سے ماورا ہو کر، دور ہو کر. اس کے اوپر معاش کا، شہرت کا، کسی سے رشوت کا، کسی سفارش کا، کسی ٹی وی کے پروگرام کا، کسی پاور کا، اس کے اوپر مغناطیس اثر انداز نہیں ہوگا. اس کے اوپر ایک ہی مغناطیس لگا ہوگا، وہ ہوگا تخلیق کا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پبلک پلیٹ فارم پہ آنا پسند نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر اپنی تسکین کے لیے. اس کے لیے انہیں کام کرنا ہوتا تھا. یہ کوشچن بھی بنے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. فرمائشی کام کیا ہوتے ہیں؟ مطلب جو سفارش کروا کر یا اس طرح بولے جائیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. بنائی طور پہ فرض کریں ایک آدمی ہے، وہ افسانہ لکھتا ہے، اس سے فرمائش آ جائے ٹی وی کی کہ یہ ذرا میری بیٹی افسانے لکھتی ہے، ذرا اس کے افسانے سیدھے کر دیں. یا میرا بیٹا جو ہے اس کو باہر ملک جانا ہے تو اس کو ادیب بن کر جانا ہے، تو اس کی ایک افسانوں کی اگر کتاب آ جائے گی تو وہ ادیب پورٹریٹ ہو کے اس کو ویزا اسی مل جائے گا. تو آپ یوں کریں کہ ایک افسانوں کی کتاب ہمیں لکھ کے دے دیں. یا ایک افسانہ نگار ہے اور اسے کوئی چینل کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈاکومنٹری بنا کے دے دیں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا. وہ کہے گا نہیں میرا میڈیم الگ ہے. میں جیسے ایک آدمی الیکٹرک وائرنگ کرتا ہے، اس کو الیکٹرک وائرنگ آتی ہے، اس کو کہا جائے کہ آپ ویلڈنگ کر دیں تو وہ خراب کرے گا، اور اسے فرمائش کرنے والا بھی غلط کرے گا. اسی طرح افسانہ لکھنے والے کو افسانہ ہی لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی فرمائش نہیں پوری کرنی چاہیے. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی چاہا لکھنے کا تب لکھے. اگلے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں اردو کا سب سے بڑا جو میڈیم یا میڈیا تھا اپنی چیز پہنچانے کا قاری تک، پڑھنے والے تک، وہ کیا تھا؟ ادبی شمارے تھے.
اس کے بعد ریڈیو آیا، اس کے بعد ٹی وی آیا، اس کے بعد پھر یہ سوشل میڈیا آیا، ٹھیک ہے. اور ادبی شمارے سب سے پہلے تھے. جب کتاب گورا لے کے آیا تھا نا پبلشنگ کا سسٹم، تو پھر ادبی شمارے ہمارے یہاں جاری ہوئے تھے. تو مخزن کیا ہے؟ مخزن اس شمارے کا نام ہے، ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ ماخذ سے ہے، مجھے کنفرم معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مخزن ماخذ سے ہے، یہ کوئی چیز نکلنے کی جگہ. مرزا صاحب کے پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، غصہ ناراض ہو جاتے تھے، اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی بڑی قیمتیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، بے مزد مفت میں دے دیا، بغیر کسی منافع. اس کے کچھ عرصہ بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اس سے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا. ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے. نہ مانے، پبلشر خریدتا ہے نا. سنگ میل جو ہے اس کے مستنصر حسین دارا کو خریدا ہوا نا، مستنصر حسین دارا کا ہر ناول سنگ میل چھاپتا ہے. تو جو پبلشر ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے رائٹرز کو خریدتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، تو ان کی بک سیل ہوتی ہیں تو پبلشر کو فائدہ ہوتا ہے. وہ ایڈوانس رائلٹی دیتا ہے، ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے کہ سر یہ لیں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ لیں اور کتاب دے دیں. تو یوں ہوتی ہے کتاب. فرمایا مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے. بولے نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے. اب یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جب دلی لاہور ایک تھا، یعنی 47 سے پہلے کا ہے. اس وقت ناول روپے کی ویلیو بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ تھی. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے 40s میں میٹرک کیا تھا. 30s میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 روپے کا چوتھا یا چھٹا یا 8واں حصہ ہوتا تھا، اسے کہتے تھے موری علا آنا. موری علا آنا سوراخ ہوتا تھا اس سکے میں، ٹھیک ہے. اس سکے کا ابا جی بتاتے ہیں، دیکھنا اس سکے کی ورث کیا تھی. یہ سکہ تھا، روپیہ نہیں تھا، یہ روپے سے بہت کم تھا. اس سکے کو ابا جی لے کے جاتے تھے اسکول کے کینٹین والے کے پاس. سردار جی تھے، سکھ تھے راولپنڈی میں. تو سردار جی کیا کرتے تھے کہ یہ جو قمیض ہوتی تھی نا، اس دور میں بچے قمیضیں لمبی لمبی پہنتے تھے، کیونکہ غربت ہوتی تھی، نیچے شلواریں پہننے کا رواج نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. قمیضیں ہوتی تھی لمبی لمبی، پاؤں میں جوتے بھی بعض اوقات نہیں ہوتے تھے. تو ان کے 3 دوست تھے. ان 3 دوستوں کے اندر نا یہاں پہ ان کی اس میں دامن میں 3 یہ لپ، اسے اردو میں اس کو کیا کہیں گے نہیں یاد، بٹ پنجابی میں سے لپ کہتے ہیں. 3 لپیں بھر کے وہ پھینکتا تھا چنے کی، بھنے ہوئے چنے یا مونگ پھلی، اور وہ کہتے تھے چونگے میں سانو گوڑ دیاں روڑیاں دے دو. تو وہ جھونگے میں مفت میں ان کو 2 روڑیاں ہر 3 بندوں کو ملتی تھیں. 3 لپیں چنے یا مونگ پھلی مکس، اور ساتھ میں 2 روڑیاں گڑ کی. اور پھر سب سے اہم مزے کی بات کہ ان 3 بندوں کو یہ سامان 8 دن ملا کرتا تھا اس 1 روپے، اس موری والے روپے کے چکر، ٹھیک ہے. تو روپے کی یہ ورث. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 1000 روپیہ دوں گا. وہ کیوں نہیں دے گا؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا. چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے تعارف کروایا. مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا چونکے ذرا محتاط ہوئے، ٹھیک ہے. پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں. آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں. یہ ہوتی ہے تخلیق کے ساتھ سیکورٹی، ایک تخلیق کار کی ضرورت ہے. 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی.
اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر اٹھنا چاہیے. مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکت الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے. مذہب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مذہب کیا ہے؟ مذہب کیا ہے بیٹا؟ جی دین ہے. بتائیں نا مجھ کو. باطنیت کیا ہے؟ مذہب تو ہو گیا، باطنیت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ظلم کرنے والا باطل. وہ اچھا خیال ہے، باطن ہوتا ہے. یہ باطن سے ہے، ظاہر اور باطن. باطن کہتے ہیں اندر، مذہب اور اندر کی ذات. مذہب اور ذات کیا ہے؟ باطنیت، اندر کی دنیا. تو ان دنوں وہ کتاب لکھتے تھے مذہب اور باطنیت. اسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجر نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی. مرزا صاحب کا یہی صرف ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں گی تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے بھی نہیں پڑھی اور میں ان کے بارے میں واقعی نہیں جانتا. میں مرزا محمد صحیح صاحب کے بارے میں نہیں جانتا. مرزا صاحب دلی کے شرفا شریف کی جمع ہے. شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے. متمول کھاتے پیتے. متمول دیکھیں کیسے لکھیں گے، یہ دیکھ لیں. متمول بولیں. متمول نہیں بولنا ہے اس کو کسی نے، ٹھیک ہے؟ متمول، کھاتے پیتے، امیر. دلی کے شریف خاندان کے ایک متمول خاندان سے تھے. طرح بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے. اب یہ دلی کا وہ بتا ہے. طرح بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے اور اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا. اس علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا. سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی، عزیزداری تعلق داری تھی. اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی. منشی ذکاء اللہ سے بھی قرابت داری ہو گئی تھی، یعنی منشی ذکاء اللہ سے کوئی رشتہ طے ہو گیا تھا. کوئی ان کی بھانجی بھتیجی بیٹا کوئی آپس میں. 50-60 سال پہلے دلی کے مسلم شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی. اصلاح، درستی. اچھا اب درستی دیکھیں، آپ اکثر یہ لکھیں گے، درستگی لکھتے ہیں اس کو. ہاں ایسے لکھتے ہیں، ہاں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، درستی. درستگی غلط ہوتا ہے، درستی ہے. یہی لکھتے ہیں نیچے والے. ہاں ٹھیک ہے، شاباش آپ کو ٹھیک ہے. اچھا اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی. نمود پھیلاؤ، شہرت، پہچان حاصل کی. لیکن یہ پازیٹیو معنوں میں ہوگا، مثبت معنوں میں ہوگا. نمود، پہچان حاصل کی 2 نوجوانوں نے. ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید. مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے، تادم مرگ قائم رہے. تادم مرگ، ٹھیک ہے، تادم مرگ. یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مرگ کے سانس تک. ٹھیک ہے، یعنی ہاں جی آخری وقت تک. بالکل ٹھیک ہے، آخری وقت تک تادم مرگ رہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ایک پروفیسر اچھا انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا. علی گڑھ کس کا ادارہ تھا؟ شاباش. اور یہ 1906 میں انہوں نے پڑھایا تھا. 6-7 میں کیا ہوا تھا؟ برے صغیر میں اہم کام ہوا تھا. ڈھاکہ میں کچھ ہوا تھا، مسلم لیگ کی بنیاد پڑی تھی. تو انہوں نے 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. گورنمنٹ کالج لاہور جسے آپ جی سی یونیورسٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے. پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا. پطرس بخاری کے مضمون یاد ہے 8 بہت معروف مضمون، کتے
مرید پور کا پیر. اگر آپ وہ 8 مضمون پڑھ لیں تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا, اتنا لطف آئے گا, اتنے مزاحیہ ہیں وہ آپ کو ہنسا کے, وہ بہت ضروری ہیں. پطرس بخاری پڑھیں گے ان کو, ٹھیک ہے. ان 8 مضامین کو ہم چھٹیوں میں پڑھیں گے, چھٹیوں میں ان کو پڑھیں گے, یہ بڑا اچھا ہے. تو اور تاج, امتیاز علی تاج جنہوں نے ڈرامہ لکھا اردو میں, انہوں نے بھی ان سے اکتساب علم کیا. اکتساب علم حاصل کیا. اکتساب کیا مطلب ہوگا؟ حاصل کرنا. ساتھ بولا کریں ورنہ جملے بنوانا شروع کر دوں گا میں, ساتھ نہیں بولیں گے تو. بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے, مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ ہیچ کسے کہتے ہیں؟ کمتر. پنجابی میں کہتے ہیں نیما. نیما ہو کے باغ دریا دے پانی ہے. نیما, نیچا, کمتر. جیسے کہنا نہیں چاہیے بٹ تھوڑا سا اگر آپ یہاں پہ سر آتے ہیں اور میں آپ کا شاگرد بنتا ہوں تو میں آپ سے نیچ ہوں گا نا, تھوڑا سا نیچے ہوں گا نا, کیونکہ آپ سر پڑھا رہے ہیں. تو یہ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے. پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا, یہاں تک کہ وازرائے ہند کا. کتنی اہم بات ہے. پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئی. پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے, مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا. مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کرے. 2 تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ کے واپس کرنے شروع کر دیے. شدہ بات پطرس تک پہنچ گئی. شدہ بات چلتے چلتے کچھ بات کتنی اچھی یہ جملہ ہے, شدہ بات. اب یہ نئی میرے لیے نیا ہے اور میں اس کو کئی جملے میں برتوں گا. شدہ بات میں نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے. شدہ بات پطرس تک پہنچی. حاضر ہو کر وجہ دریافت کی. مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں. مرزا صاحب نے فرمایا کہ پطرس تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد اٹھ کر مجھے اصلاح دیں. پطرس نے بڑی معذرت کی, مگر مرزا صاحب آئندہ تقریر نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی. پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا. بات تو کھل گئی تھی. اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ. اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں. حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مصدے میں 2 فقرے نکال دیے تھے. ان فقروں کا نکالنا اس کا نبی سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا. بھاگا ہوا مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, معافی مانگی, ہاتھ جوڑے. مرزا صاحب نے مانے بولا تو حضرت میری نوکری گئی, بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعا دیں گے. مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے, بولے یہ تو میں نہیں چاہتا. اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجیے. مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے. اچھا آدمی تھا. جنگ کے زمانے میں اس نے اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے. پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر فیض احمد فیض, اگر ڈاکٹر تاثیر ہیں تو یہ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر نہ ہو جو سلمان تاثیر کے والد صاحب تھے. ڈاکٹر تاثیر فیض احمد فیض, حامد علی خان, حمید احمد خان, چراغ حسن حسرت, محمود نظامی, غلام عباس, انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے. ہر مہینے اس کا ایک اجلاس ہوتا تھا, کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر. یہ بڑے ایک کوشچن آ سکتا ہے ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر. اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع میں پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی. مقالہ کسے کہتے ہیں؟ مقالہ, منہ کالا نہیں, مقالہ تھیسس, کسی موضوع کے اوپر ڈیٹیل بریف سے ایک بڑا لمبا چوڑا مضمون, ٹھیک ہے. تو وہ پڑھا جاتا ہے, اس کے اوپر تنقید ہوتی, گفتگو ہوتی تھی. اچھا, ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا. اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے. ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا. پطرس خاموش رہے. مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں. مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے, اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے. انداز کچھ ایسا ہوتا تھا, نہیں یہ بات نہیں, مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے. پطرس کو شوخی سوجی. فیض کو اشارہ کیا. وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے. بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ہو گئی. اتنا تم کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آنا. جی ہاں, میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امٹ
उमड़ता चला आया। यानी मिर्जा साहब को छेड़ने के लिए पितरस ने फैज से कहा कि जरा इनको तंग करें, और फैज ने उनको टॉन्ट किया, तंग किया, तान किया। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि रूमी तहजीब यूनानी तहजीब के बाद हुई, ये तो आपको भी मालूम होगा ना। रोम तो बहुत बाद की बात है ना, जो यूनानी तहजीब की बहुत पहले थी, टेक्सला से भी पहले, मतलब 2500 4000 साल की थी, 2500 साल तो थी। अब ये बात जब मिर्जा सईद को कहेगी तो वो तो उस्ताद था, तो उसे तो तकलीफ हुई, तो फिर जो उसने इंसानी तारीख के वो दरिया, इल्म के दरिया बहाए, देखना पुरानी तहजीबों की तारीख का एक दरिया था कि उमड़ा चला आता था। उस दिन भी मुझे अंदाजा हुआ कि मिर्जा साहब के सीने में इल्म की कितनी दौलत भरी है। फैज पशेमानी से बार बार मिर्जा साहब की तरफ देखते थे, पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इल्म का समंदर। हम सब दम बहुत साकत बैठे, दम बहुत, दम सांस को अपने बखुद लेके रोक के, सांस दम, अभी हमने पढ़ा ताद सांस, दम दम बहुत, खुद के अंदर सांस रोक के साकत बैठे थे। मिर्जा साहब को आंखें फाड़े देख रहे थे। पितरस ने मिर्जा साहब का जलाल खत्म करने के लिए फौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया, और खुदा खुदा करके मिर्जा साहब का जलाल रफा हुआ, फर हुआ, फर, ये सेम मतलब है, चला गया। ठीक है, ये जुमला, ये लफ्ज मैं आपसे पूछूंगा, फर हुआ, बनाओ जुमले में, इसको इस्तेमाल करो, फर को, रफे हुआ को नहीं। मैंने पैराडोल की गोली ली तो मेरे सर का दर्द फर हुआ, मेरे सर का दर्द रफा हुआ, मेरे सर का दर्द चला गया, मेरे सर का दर्द मर गया। ठीक है, पैराडोल की गोली से, तो फर हुआ भी सेम मतलब है। मिर्जा साहब घंटों मुताला करते थे, उनके कुतुबखाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी, मुलाजमत दरस व तदरीस ही की थी, इसलिए नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। फरमाते थे अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो इन अंग्रेज प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूं। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मसला मुताले कुतुब ही रहा। उनका ये मसला अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे, खर्च कर देते थे। मिर्जा साहब की जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी। कर्रो फर या ठाट पाट से कभी नहीं रहे। कर्रो फर, अकड़, कर्रो फर अकड़ से कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। घर की सवारी हमने उनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज थे, पैदल चलते थे, रात को जल्दी सोते थे, सुबह टहलने जरूर जाते थे, खेल तमाशे सिनेमा थिएटर कुछ भी नहीं देखते थे। खुदा के फजल से घर का आराम उन्हें मुयस्सर था। उनकी बेगम भी अभी जोखती थी, दो एक नावल उनके भी शाया हो चुके थे। औलाद सादतमंद, बीवी सलीका शवार, पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मोहताजी नहीं, खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा। फिर एहतियाज हो तो किस बात की एहतियाज, जरूरत, मुश्किल। कल्बे मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिश का शुरू किया, जिसमें 4 दानिशवर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे। फिलबदी फौरन, ऐसे बगैर रिकॉर्ड, ऑन द स्पॉट, लाइव। मैं मीडिया सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मैंने सोचा मिर्जा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे। चुनांचे में मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ मुद्दा सुनकर मुतबस्सम हुए। फरमाया आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी जरूरत है ना उसकी। मैंने कदरी कर ली, मैंने कुदरी कर ली, कुदरी मेरे ख्याल में बहुत कर ली। मिर्जा साहब टच से मसला हुआ, मिर्जा अच्छा मैंने कुदरी कर ली, मैंने जिद कर ली, कुदरी। अब ये नया लफ्ज़ है मेरे लिए, कदरी नहीं कुदरी। जब उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा तो मैंने कुदरी कर ली, मैंने जिद कर ली। मिर्जा साहब टच से मसला हुआ। मिर्जा साहब बहुत कायदे करने के आदमी थे, जो कहते थे उससे ना करते। क्या मैं पाकिस्तान से पहले मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्जा साहब ने सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब होकर मुस्लिम लीग काउंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए। जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 59 में बनाया गया तो मिर्जा साहब ही ने इसके पहले इजलास की सदारत फरमाई थी। राइटर्स गिल्ड याद है? राइटर्स गिल्ड किसने बनाया था? अंग्रेजों ने के राइटर थे, ये मुसलमानों को भिजवा रहे थे।
انگریزوں نے نہیں بنایا تھا، ایوب خان نے بنوایا تھا. بات وہی تھی کہ شاعر ادیب جو ہے وہ انسانی مسائل پہ بات کرنا شروع کر دیا تھا. اس کو کاؤنٹر، اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رائٹرز گلڈ بنائے گئے سرکاری ادیب شاعر. جیسے انہوں نے بتایا نا کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی فرمائش کے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ بتا رہے ہیں کہ رائٹرز گلڈ کی پہلی اجلاس کی صدارت انہوں نے کی. تو مرزا صاحب بظاہر علی معلوم نہیں ہوتے تھے. اکہرا ڈیل سنگل باڈی، اکہرا سنگل ڈیل باڈی، ٹھیک ہے. ڈیل جوڑ ہوتا ہے نا، وہ بڑے ڈیل جوڑ کا آتی ہیں. اکہرا ڈیل سنگل باڈی، ٹھیک ہے. اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی مڑی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے. دھان پان سے مطلب کمزور سے، ڈھیلے ڈالے سے. 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال تھی. 66 میں یا 62 میں جب دیکھا تو وہ 76 سال کے ہو گئے تھے. تب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا. ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے. سنا ہے کہ دلی کے 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا. ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سالوں میں انہیں ہمیشہ شیروانی پہنے ہی دیکھا ہے. انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پائے. 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی. خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. آپ بھلے اپنا گھر بلا. موت پر حق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے. مرزا صاحب نے اچھی خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزردار لوگ اب زمانہ پیدا نہیں کرے گا. افسوس کہ پروفیسر محمد سعید وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں. ایسی جامع علوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہے کم ہے.